آج دنیا میں جس طرف دیکھیے نفسی نفسی کا دور ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ بھائی اگر پریشان ہے تو بھائی کی خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ والد اگر پریشان ہے، بیمار ہیں تو بیٹا انہیں دوا دلانے کے لیے تیار نہیں۔ آج جہاں نظر ڈالیے وہاں ایک درد بھرا منظر ہے۔ اکثریت سے اس کا سبب، اس کی وجہ زیادہ یہ رہتی ہے کہ ہم دین سے زیادہ دور ہو گئے۔ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے دین کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے طریقے مصطفیٰ کی پیروی کرنا چھوڑ دی، ہم نے نبی و آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکاموں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں سے پیٹھ کر لی، ہم نے مدرسوں کی طرف رخ نہیں کیا، ہم نے اچھے اور صالح لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ ہماری بیٹھکیں ان لوگوں میں ہے جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا کے مزے تمہیں دلاتے ہیں، اپنی اپنی میٹھی باتوں سے تمہیں ہنساتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان قریب ہمیں موت کے فرشتے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس دن اس فرشتے کا سامنا ہوگا اس دن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا، کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ قبرستان میں ایک جنازے کے ساتھ گئے، انہوں نے دیکھا کہ مردے کو، مرحوم کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے، لوگ اتارنے والے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ وہ بزرگ ٹکٹکی باندھ کے اس لاشے کو دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کر اس لاشے پر نظر گڑائے رہے۔ تو جب لوگوں نے کہا فاتحہ شروع کرو تو بزرگ نے کہا ٹھہرو، ایک سوال کا جواب دے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو کہا بتاؤ لوگوں، اگر اس قبرستان والے مردے کو اگر اللہ دوبارہ موقع دے دے اور اللہ زندگی دے دے، یہ قبر سے دوبارہ اٹھے، تو دنیا میں یہ بندہ کرے گا کیا؟ تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کی عبادت ہی کرے گا۔ اگر اللہ اسے دوسرا موقع دے تو اللہ کی عبادت کرے گا۔ بزرگ کہتے ہیں تو بتاؤ کیسی عبادت کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا یہ بندہ ایسی عبادت کرے گا کہ مسجد سے گھر جانا پسند نہیں کرے گا، سجدے سے سر اٹھانا پسند نہیں کرے گا، اپنی نظر کو قرآن سے ہٹانا پسند نہیں کرے گا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ تو ان بزرگ نے کہا اے فتی والو سنو، جب یہ مردہ ایسا مرنے کے بعد کرے گا تو تم مرنے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم بھی تو مرنے سے پہلے ایسا کر سکتے ہو نا۔ اللہ کو یاد کرو، اس کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا بڑا بیگانی ہے، اس کے کئی رنگ ہیں، اس کے اتنے رنگ ہیں تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اگر دنیا کے رنگ سمجھنا ہے تو ڈھنگ سے اللہ رب العزت کی عبادت شروع کر دو، اس کے بڑا رنگ ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد و زاہد بندہ تھا، اتنا عابد و زاہد بندہ کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ بات زمانے میں مشہور ہو گئی کہ فلاں عابد ہے، اور اس سے حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ فلاں عابد سے، فلاں عبادت گزار بندے سے حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس عابد عبادت گزار بندے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تجھ سے ملنے حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ بولا ہاں یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھ، اب کی بار وہ تجھ سے ملنے آئے نا تو میرے دربار میں لے کے آنا، اگر تو میرے دربار میں لے کے نہیں آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ عبادت گزار بندہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس کی ملاقات کے لیے آئے۔ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ حضور
آپ سے میری ملاقات کی بات بستی میں مشہور ہو گئی۔ حضور بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا مجھ سے ملاقات کرانا، اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرائی وہ مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ بات سنی چلنے کے لیے تیار ہو گئے جب بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے بڑا احترام سے بات کی اور کہا کہ اے خضر علیہ السلام مجھے کوئی عجب بات بتاؤ، کوئی حیرت انگیز بات سناؤ، آپ نے تو بڑا دنیا دیکھی ہے، کوئی حیرت انگیز بات بتاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے میرے سامنے تو ہزاروں عجب باتیں ہوئیں، میں تجھے ایک عجب بات بتاتا ہوں، اور عجب بات یہ ہے کہ میں ایک دن ایک شہر سے میرا گزر ہوا تو مجھے وہ شہر کا ایک باشندہ ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے آباد ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شہر تو بڑا پرانا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی نہیں پتا یہ بسا کب ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں 500 برس پہلے آیا تھا نا یہاں، تو یہاں کوئی شہر تھا ہی نہیں، سادہ میدان تھا، کوئی شہر ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، ہمارے آباء و اجداد تک کو پتہ نہیں ہے اس شہر کے بسنے کی ابتدا کب سے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں 500 برس کے بعد پھر اسی مقام پہ پہنچا نا، تو جب میں 500 برس پہلے پہنچا تھا جس زمین پہ شہر تھا بڑا خوبصورت، آج اسی سرزمین پر ایک بڑا باغ لگا ہوا ہے، وہاں کوئی شہر نہیں، اس کا نام و نشان نہیں، اس کی کوئی نشانی وہاں نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تو ایک شہر آباد تھا، یہ جنگل کب سے بن گیا؟ وہ لکڑہارا کہنے لگا بابا یہاں ہمارے آباء و اجداد سے جنگل ہے، یہاں پہلے کوئی شہر نہیں تھا، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، ہمارے آباء و اجداد نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جنگل ہی پایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں 500 برس کے بعد میں پھر اسی سرزمین پہ پہنچا، 500 برس کے بعد دیکھا جس جگہ پہ شہر تھا، جس سرزمین پہ جنگل تھا، آج اسی سرزمین پہ چشمہ بہہ رہا ہے، آج اسی سرزمین پہ چشمہ بہہ رہا ہے، اور شکاری شکار کرنے کے لیے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اے شکاریوں بتاؤ یہاں تو ایک جنگل ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا صدیوں سے یہاں تو ایک دریا بہہ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اسے دریا کے بارے میں بتایا، یہاں تو کوئی جنگل نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں 500 برس کے بعد پھر وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا نہ کوئی شہر تھا اس مقام پہ، نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی دریا تھا، وہاں ایک چٹیل میدان تھا، سادہ میدان تھا، کوئی چیز کوئی سبزہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا، میں نے اس سے پوچھا بھائی یہاں تو ایک دریا بہتا تھا، اب کیا ہوا؟ کیا معاملہ پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا یہاں تو کوئی دریا نہیں تھا، ہم صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تو ایک چٹیل میدان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں 500 برس کے بعد میں پھر وہاں گیا، میں نے دیکھا پھر ایک شہر اسی چٹیل میدان پہ آباد ہے۔ مجھے 2500 سالے اسی سرزمین کا دورہ کرتے ہوئے ہو گئے، 2500 سال کے بعد پھر اسی سرزمین پر ایک بڑا حسین و زمین شہر بسا ہوا ہے۔ میں نے اس ایک شخص کو وہاں سے پکڑا اور میں نے اس سے پوچھا یہاں تو ایک سادہ میدان تھا، انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں، ہم نے جب سے آنکھیں کھولی ہم نے یہ شہر ہی پایا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں بادشاہ دنیا سے اتنا دل نہ لگا لینا، آج تو کرسی پہ بیٹھا ہے کل کوئی اور بیٹھا ہوگا، یہ دنیا بڑا رنگین ہے، ہر صدی میں یہ اپنا رنگ بدل لیتی ہے۔ اے بادشاہ یاد رکھنا جب تک اپنے تخت پر بیٹھے تو بیٹھنے والے کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، اے اس دھوکے میں آ کے اپنے حقیقی رب کو نہ بھول جانا، اپنے حقیقی رب کو نہ بھول جانا۔